اب مفتی صاحب ابھی ہم نے ساری بات تو کی ولاگنگ کی اور ساری، تو اس کے جائز ناجائز کی کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز بھی کہتے ہیں، تو آپ کے یہاں کیا دلیل پائی جاتی ہے؟ دیکھیں یوٹیوب کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے. بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کی بھی الزام لگاتے ہیں، اس سے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا یوٹیوب کو، ٹھیک ہے، اس کی ارننگ کو. ایسا نہیں ہے. یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق 2014-15 میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامعۃ الرشید میں. ٹھیک ہے. اس وقت تو میرا کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے. اس وقت اس پہ میں نے بہت تحقیق کی تھی، کیونکہ میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں، وہاں اور سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں مشاورت کا موقع ملتا ہے. تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں تو اب ہمارا تو تصور نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام، یعنی ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا. تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز یا ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کریں کہ انہوں نے. اچھا کچھ مفتی جو کچھ علماء وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں ان پہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں، اصل میں اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے. باقی یہ کہ اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے کوئی فتویٰ چلایا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. مجھے لوگوں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ انہوں نے چلایا. میں نے کہا ٹی وی چینل تو فتویٰ اس لیے چلا رہا ہے، یعنی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو سورس آف جو جس طرح سے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں کی ارننگ کا بھی وہی ذریعہ ہے. ان کو ڈائریکٹلی تو چینل والوں کو بتائیں کہ آپ جو یہ فتویٰ اتنا پھیلا رہے ہیں نا، شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ ٹی وی کی طرف آ جائیں، تو وہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے، یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے. کچھ ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ کچھ دن پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کی ارننگ حرام ہے، سوری یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ ان کو میں کہوں کہ آپ کے ساتھ جو 2-4 اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے پیسہ ٹی وی والے پیسے دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ وہ جب کسی عالم کو بلا رہے ہیں تو پیسہ کما رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ جس کے کما رہے ہیں ان کو بھی دینا معاوضہ. بہت سے علماء نہیں بھی لیتے اور بہت سے لیتے بھی ہیں، تو جو لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ خود بھی لے رہے ہوں، تو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جو جس وجہ سے حرام ہے وہ وجہ ٹی وی چینلوں میں بھی پائی جاتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے. پھر ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام، پھر مبشر لقمان جاوید چودھری کی تنخواہ بھی حرام جو صحافی ہیں جتنے، پھر جناب آپ کا جو علماء وہاں آ رہے ہیں جو ٹائم دے رہے ہیں ان کی بھی حرام، تو وہ بھی حرام. تو دیکھیں ہم پراپر وے میں ہم نے ایک فتوے کا کورس کیا ہے جامعۃ الرشید میں، پھر سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں 20 سال پریکٹس کی ہے، تحقیق ریسرچ کسی بھی فتوے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا. بالکل بالکل. تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کریں، ایسا نہ ہو کہ کل اس کو رجوع کرنا پڑے کہ یار میں کہہ کے دیا. بالکل بالکل. تو جو یوٹیوب کی ارننگ کی بیس ہے نا، اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا. اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے، سود سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہے، تو اس کی ارننگ حرام کا مطلب پھر آپ کے لیے اس کی چائے پینا بھی حرام، یعنی صرف اس کے لیے حرام نہیں. الحرام یتعدی من ذمۃ الی ذمۃ، فقہ کا ایک اصول ہے، حرام پھر سب کے لیے ہوتا ہے. آپ اگر صرف رشوت ہی کماتے ہیں یا میں اگر حرام کماتا ہوں تو پھر آپ کے لیے مجھ سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہوگا. تو پھر ٹی وی اینکروں کی تنخواہیں حرام، پھر جناب جتنے بھی جو جائز کام بھی ٹی وی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ بہرحال ایڈورٹائزمنٹ سے ہی دی جا رہی ہے، تو سب کی تنخواہیں حرام. پھر ان کی دعوت قبول کروں، اتنا لمبا سیٹ اپ چلے گا نا کہ یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو علماء نے یہ دیکھا، جو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں سے بہت تحقیق ہوئی کہ یوٹیوب میں جو آپ کو جو اشتہار چلانے کے جو پیسے دے رہا ہے یوٹیوب، وہ پیسے کس چیز کے دے رہا ہے. میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں، شراب کھانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں، میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروغ کریں. ٹھیک ہے. آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی، زید نے وہاں 2-3 لڑکیاں لا کے بٹھا دی، اس لیے بٹھائیں کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش ذرا زیادہ لگ جائے. ٹھیک ہے. یہ کام اس نے 100% غلط کیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس لوگ آئے کہ آپ کی شاپ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہیں بھائی میں نے نہیں بٹھائی ہیں، میں نے جس کو رینٹ پہ دی ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ کے لیے اس دکان کا کرایہ لینا حرام ہے چونکہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کہیں شاپ یہ موبائل کی ہے، لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے، موبائل کے لیے دی. بالکل ٹھیک ہے.
یہ موبائل بیچ رہا ہے, تو اس میں ایک عارضہ, ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے. تو اسی طرح جب ہم یوٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں, مونیٹائز کرتے ہیں, تو ہم یوٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شیمپو ہے, صابن ہے, کوئی بھی ٹافی ہے, کوئی بسکٹ ہے, ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں. یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے. بالکل. تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں, نہ ہمارے مشورے سے اس پہ بے حیائی کی چیزیں لا رہا ہے. تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا, پیسے ہمیں اس کے نہیں دیتا. پیسے ہمیں, جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں, وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل. تو اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلاً جائز ہے, ایک وصف اس میں غلط شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فحش اشتہار بناتی ہیں ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا, اور ان کمپنیوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ ایسے اشتہار نہ بنائیں. لیکن آپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوگی, آپ کی طرف نسبت نہیں ہوگی اس کی. اور ہاں, اگر اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے, شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے, اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو لوگ بھی کما رہے ہیں نا, وہ اپنی آمدن میں سے 5-10% ایک اندازے سے صدقہ کریں, کیونکہ اس میں حرام کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی علماء سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں, ان کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا, اور ظاہر ایک بے حیائی بھی ہے اس میں, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے عنصر کو بھی شامل کر کے آپ کچھ رقم منتھلی. اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں 5% کرنی چاہیے, کوئی 10%. وہ تو جس کی جو رائے ہے اس کے مطابق اللہ سے جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے. بالکل. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی احتیاط پر عمل کیا جائے نا, احتیاطاً حرام کہہ دیا جائے, تو پھر بات یہی ہوتی ہے کہ احتیاطاً آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو, پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شرعی دلیل چاہیے نا. مفتی یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ دے کہ حرام ہے. وہ ایک مثال ہے, گاؤں میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر کے دوران انہوں نے کہا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اچھا. ہمارے استاذ نے یہ واقعہ سنایا, کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دائرہ اسلام سے کب سے خارج ہوگا, انہوں نے کہا میں نے احتیاطاً کفر کا فتویٰ لگایا ان کے اوپر. احتیاطاً کافر کا. ٹھیک ہے. تو احتیاطاً حلال حرام تو نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ مونیٹائز ہی نہ کریں, تاکہ کوئی ایڈ اس طرح کا کوئی جو فحش آ جاتے ہیں چلے ہی نہیں, آپ کا چینل بالکل صاف ستھرا رہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ اس کو مونیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رزق کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں. پاکستان کی آپ حالات دیکھیں, جو ماہرین ہیں معیشت کے, ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ باہر سے ڈالر ہے. بالکل. یوٹیوب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. بالکل. آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رزق کے دروازے بند کرنے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے؟ یہ اس سے بھی جائیں گے, جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے. اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا عنصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ, اتنے مواقع ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا. ہاں, اس کے لیے بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رزق کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. یوٹیوب کی دنیا سے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی, یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. بالکل. اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے اس وقت, تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے. اس میں ایک پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ 20 دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے. پھر اگر ہم دوسرے چینلوں کو مونیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں پھر وہ, تو یہ بھی ایک عنصر ہے اس میں. تو یہ سب ہے. اس لیے بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے. ہم جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے اس پہ. اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری بات ہے گھروں میں. ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے آپ کتنے کماتے ہیں؟ نہیں. اچھا, سب ان کو میں کہتا ہوں سب بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اچھا, یہ صرف آپ کو ہی پتا کتنے کماتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی اسٹاف ہے, کافی لوگوں کا ساتھ سلسلہ بھی جڑا ہوا ہے. جی. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے صرف جو یوٹیوب؟ بھائی میرے پاس کتنے لوگ ہیں عثمان بھائی, کتنے لوگ ہوں گے ہمارے پاس؟ یہ احمد بھائی ہیں سب کے جو جی وہاں ظاہر ان کے پاس ایک الگ سے ٹیم ہے, تو فری لانسر بھی لیے ہوئے ان میں, اور یہاں کا پورا دفتر بھی ان کے حوالے ہے. تو
माशाल्लाह बहुत से लोगों का काफी लोग जुड़ा हुआ है, 20-25 तो होंगे माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक इसमें ज़िम्नन एक सवाल आ गया गाड़ी के हवाले से, जो बैंक से लेते हैं, इसमें मेरा बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि हमने ये सुना है कि क्योंकि जब आप एक फिक्स अमाउंट पे लेके किस्तों पे दे दें तो वो जायज़ है, तो क्या ये कन्वेंशन बैंक की भी जायज़ है, कन्वेंशनल की भी, या सिर्फ इस्लामिक की? कन्वेंशन बैंक की जायज़ इसलिए नहीं कि वो सूद लगाते हैं उसके ऊपर। अच्छा ठीक है। और जो इस्लामिक बैंक है वो सूद नहीं, वो जुर्माना लगाता है, चैरिटी करता है उसको, वो पहले से एग्रीमेंट करता है। ठीक है। क्योंकि इस पर ये 90 से 80s में ना उलमा की मुशावरत हुई थी। ठीक है। बड़े बड़े उलमा बैठे थे कि जब इस्लामिक बैंकिंग, बल्कि इससे भी पहले की बात है कि पूरा वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब का एक रिसाला है सुल फतावा में, उसमें पूरा इस्लामिक बैंकिंग का ना एक खाका है कि इस तरह से बैंकिंग का निज़ाम चलाया जा सकता है। उसमें ये बात आई थी कि भाई हम अगर कोई शख्स टाइम पे किस्त गाड़ी की जमा नहीं कराता तो उससे हम निकलवाएं कैसे? जुर्माना नहीं ले सकते, यानी प्रॉफिट नहीं ले सकते, वो सूद हो जाएगा, तो क्या उसको सजा दें? तो जितने भी तरीके थे ना, प्रैक्टिकली कोई मुमकिन नहीं था। तो फिर इमाम मालिक का ये कौल लिया गया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक ये शरन जायज़ है कि किसी शख्स से आप खरीदो फरोख्त करते हैं किस्तों पे, तो आप उसको ये पाबंद बना सकते हैं एग्रीमेंट के जरिए कि अगर मैंने टाइम पे पेमेंट नहीं की तो मैं इतने पैसे सदका करूंगा, मैं सजा के तौर पे। ठीक है। तो फ़िक़्ह मालिकिया से ये कॉल लिया गया। ठीक है। फिर ये पाबंद बनाया गया कि भाई आप पहले डॉक्यूमेंटेशन में ये एग्रीमेंट करेंगे, मैंने टाइम पे किस्त नहीं की तो मैं सदका करूंगा। ठीक है। अब सदके में लोगों को अगर इजाज़त आती खुद से कर ले तो कौन करेगा? कोई तो बैंक को पाबंद बनाया गया, बैंक ने उनको पाबंद बनाया कि आप हमारे जरिए से चैरिटी करेंगे। ठीक है। फिर हमने बैंकों में जाके इसकी तहकीक की कि ये अमलन चैरिटी हो भी रही है, तो वो हो रही है। मिजान बैंक गए, बैंक इस्लामी गए, तो करोड़ों रुपए सालाना वो उनका मुख्तलिफ ट्रस्टों में जाता है। घर में आपका रवैया बच्चों के साथ और बेगमात के साथ दोस्तों वाला, या घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोस्तों वाला? लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ करते नहीं है। अच्छा। करनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहता हूँ जैसे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल चिल। और बच्चों के साथ तो कुछ बहुत ज्यादा ओवर हो जाता हूँ मैं। बच्चे मेरी मजबूरी है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। एक नेचर की ना बच्चे में बेहतरीन अक्कासी है। मुझे तो हैरानगी होती है लोगों को बच्चे क्यों पसंद नहीं है। बल्कि मैं तो घर में कहता हूँ और दोस्तों से भी, यार हमारा तो दिल ही नहीं चाहता बच्चे बड़े हों। यानी बच्चे तो बच्चे ही अच्छे छोटे होते हैं ज्यादा। तो बेटियों के ज्यादा करीब हैं या बेटियों के ज्यादा करीब? बच्चियां ज्यादा लाडली होती हैं और माशाल्लाह ये भी नेचुरल है मेरा ख्याल है। ऐसे ही कहते हैं कि माएँ ज्यादा बेटों की तरफ होती हैं, बाप ज्यादा। मेरी भी बेटी है 3.5 साल की, तो मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है।